بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم پاکیزہ محبت کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں جہاں بھی ہوا تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ سبدان خاموش ہوا تو گل پری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ اچھا گل پری، میں چلتا ہوں، فی امان اللہ۔ سبدان اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ گل پری کو زور کا چکر سا آیا اور وہی تخت پر گر گئی۔ حاجرہ گل پری کو یوں بے سدھ پڑے دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس نے دروازہ بچایا تو اندر سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے ہمسائے کے بچے کو اندر کودنے کو کہا۔ اس بچے نے اندر کود کر دروازہ کھولا تھا۔ حاجرہ جلدی جلدی پانی سے بھرا گلاس لے آئی، تھوڑا سا پانی چہرے پر چھڑکا اور دھیرے سے اس کو ہلایا۔ پری پری، گل پری نے آستگی سے آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا میری بچی؟ کچھ تو بول، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اس کے ذہن میں سارے واقعات روشن ہو گئے اور سبدان کے ساتھ کیا محبت کا اقرار بھی۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، پتا نہیں، بس یوں ہی چکر سا آ گیا تھا۔ وہ حاجرہ کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی، تمہارے بابا آ جائیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا دعا لینے، خدا جانے کون سا چکر۔ وہ فکر مندی سے بولی، ہاں اماں چلی جاؤں گی، وہ آنکھیں مونتے ہوئے بولی۔ تبھی حاجرہ کی نگاہ ڈربے کی طرف اٹھی۔ یہ بلا کہاں ہے؟ اماں مجھے نہیں پتا، چلا گیا ہوگا، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بولی تھی۔ اماں اس کی آنکھوں سے کچھ اندازہ نہ لگا سکی۔ چلو خیر ہے، ایک نہ ایک دن تو اس نے چلے جانا تھا۔ حاجرہ مطمئن سے انداز میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، جبکہ گل پری کے سر میں درد سا اٹھا تھا۔ اس کی پلکیں نم ہو گئی۔ سبدان کو واپس قبیلے میں لوٹے 4 دن ہونے کو آئے تھے۔ کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرا تھا جس میں اس نے گل پری کو یاد نہ کیا ہو۔ اب بھی ضروری کام نمٹانے کے بعد وہ یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے پرسکون گوشے کی طرف چلا آیا۔ وہ گل پری کے تصور میں کھویا ہوا تھا۔ جب اس کا بازو کسی نے زور سے ہلایا تھا، وہ چونک کر پلٹا۔ ارے بابا جان آپ! وہ حیران ہوا، کیوں میں نہیں آ سکتا؟ والد کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی، مگر سبدان گھبرا گیا۔ نہیں بابا جان، آ سکتے ہیں آپ، لیکن بہتر ہوتا کہ آپ مجھے بلوا لیتے، وہ سر کو جھکا کر بولا۔ سردار نے بیٹے کو بغور دیکھا تھا، کس قدر پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کافی الجھا ہوا رہنے لگا ہے۔ پہلے تو وہ یہی سمجھے کہ مخالف قبیلے کے سرکشوں کی وجہ سے پریشان ہے، مگر چند دن بعد ان کے سامنے سارا معاملہ آ گیا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی مسکراہٹ سے کیوں محروم ہے۔ سردار نے ایک گہرا سانس سینے سے خارج کیا تھا۔ ارد گرد کے سر سبز شاداب مناظر پر نگاہ کر کے انہوں نے سبدان کو دیکھا تھا، جو بدستوار سر جھکائے جانے کہاں گم تھا۔ کوئی پریشانی ہے تو کہہ کیوں نہیں دیتے سبدان بیٹا؟ سردار کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ ایک دم جیسے ہوش میں آیا تھا۔ نہیں نہیں بابا جان، ایسی کوئی بات نہیں، کچھ تو ہے بیٹا، جو چھپا رہے ہو تم۔ ان کے لہجے میں معنی خیزی در آئی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اور یہ بات بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ تمہاری الجھن کیا ہے، میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ منشی حیات اللہ کی بیٹی گل پری، آخر میں انہوں نے جو کہا تھا اس سے سبدان ساکت رہ گیا تھا۔ گل پری کے معاملات زندگی میں حیران کن تبدیلی دیکھی تھی جسے منشی حیات اللہ نے محسوس کیا تھا۔ اس کی شوخیاں اور شرارتیں ختم ہو گئی تھی، اس کی سنجیدگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نماز تو وہ پہلے بھی ادا کرتی تھی، لیکن اب راتوں کو بھی اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے لگی تھی۔ اس کے اور وظائف بڑھ چکے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ہر لمحہ درود پاک کا ورد جاری رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں بھی محسوس ہوتا جیسے اس کا پورا وجود ذکر میں مشغول ہو۔ ایک روشنی سا ہیلا تھا جو اس کے وجود کے گرد گھیرا ڈالے رکھتا تھا۔ ایک انجانی سی خوشبو تھی جو پورے آنگن میں بکھری رہتی۔ اکثر حاجرہ کا جی چاہتا کہ وہ گل پری سے اس بارے میں پوچھے، مگر ایک اندیکھا خوف اسے اپنے سحر میں جکڑ لیتا کہ باوجود کوشش کے کچھ نہ کہہ پاتی۔ خوبصورتی تو پہلے ہی خدا نے اسے عطا کی تھی، مگر اب اس کی شخصیت میں عجیب کارسا بھی امڈ آیا تھا۔
جو بھی دیکھتا خود بخود اس کا احترام بجا لاتا۔ جو بھی تھا گل پری پر خدا کی رحمت برس رہی تھی، جبکہ وہ خود اس بات سے بے خبر۔ اس کے حضور دل و سرور میں مشغول وہ خود سے بے نیاز تھی۔ وہ بے خبر تھی کہ آنے والا وقت اس کی جولی میں کیا دے رہا ہے۔ سبدان، کیا تمہیں ایک آدم زادی سے محبت کر کے قبیلے کے اصولوں کے منافی نہیں جا رہے؟ تم ہمارے خلاف نہیں جا رہے؟ سردار باروب انداز اختیار کیے سبدان کو ڈانٹ رہا تھا۔ بابا جان، محبت کرنا اپنے اختیار میں کب ہوتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں ہم دونوں کا ملاپ ممکن نہیں، پر اس کے باوجود میں اسے چاہتا ہوں کہ میں نے اس کی روح سے محبت کی ہے، جسم سے نہیں۔ اس کی نیک سیرتی سے عشق کیا ہے، خوبصورت سے نہیں۔ آپ بے فکر رہیے، میرا دامن ہوس جیسی گندگی سے آلودہ نہیں ہے۔ گل پری کی محبت نے مجھے خدا کے قریب کیا ہے، غافل نہیں۔ رہی قبیلے سے غداری کی بات، تو میں ایسا کرنا تو درکنار سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں سردار کا بیٹا ہوں، شیطان کا چیلا ہرگز نہیں بنوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا تھا۔ سبدان بیٹا، قسم کھاؤ کہ ایک آدم زادی کی محبت تمہیں تمہارے فرض سے غافل نہیں کرے گی۔ بابا جان، میرا وعدہ ہے آپ سے، ایک آدم زادی کی محبت مجھے اپنے فرض سے کبھی دور نہیں کر سکتی۔ میں نے بے شک اس سے محبت کی ہے، مگر سب سے پہلے میرے لیے میرا فرض ہے۔ اس کا ثبوت بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ شیطانی سردار کی موت کے ذریعے میں بہت خوش ہوں سبدان، بہت زیادہ۔ مجھے گل پری سے شکایت نہیں، اور نہ ہی تمہاری محبت پر کوئی اعتراض ہے۔ بس حدود اللہ کا خیال رکھنا، انہیں کبھی توڑنا مت، ورنہ نصف و نبود کر دیے جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ حدود اللہ توڑنے کی وجہ سے عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ سردار اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بابا جان، انشاءاللہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں گا، سبدان نے ایک عزم و حوصلے میں کہا تھا، جبکہ سردار نے آگے بڑھ کر سبدان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ جیتے رہو، خدا تمہارا نگہبان ہو میرے بیٹے۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر شے کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ خاموش فضا میں مختلف جنگلی جانوروں کی آوازیں گونج کر ماحول کو مزید پر اسرار بنا رہی تھی۔ چاند کی آخری تاریخیں تھی، جس کی وجہ سے ایسی تاریخی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ سبدان شیطانی سردار کی تلاش میں گھنے اور سالوں پرانے تاریخ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس کو پتہ چلا تھا کہ شیطانی سردار اس کے ساتھیوں نے فرار ہونے کے بعد اس جنگل میں موجود ایک مندر میں پناہ لی ہے، اور اسے ہی اپنے ابلیسی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پوری امید تھی کہ وہ شیطانی سردار اور اس کے چیلوں کو ختم کرے گا۔ اس تک پہنچنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا اسے قدم قدم پر خطرات کا سامنا بھی کرنا ہوگا، اس لیے اس نے اپنے گرد ایک مقدس حصار قائم کر دیا تھا تاکہ وہ شیطانی قوتوں سے محفوظ رہے۔ وہ چکنے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پورے مندر میں ایک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے مندر کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ مندر میں جگہ جگہ بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے۔ کمروں کے فرش پر گرد کی موٹی تہ جم چکی تھی، جس پر مختلف حشرات ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ چمگادڑیں اڑتی پھر رہی تھی۔ یہ مندر کسی زمانے میں نہایت خوبصورت رہا ہوگا، مگر اب بالکل ویران اور بدحال ہو چکا تھا۔ سبدان نے مزید قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ مندر میں فلک شگاف چیخیں گونج اٹھی۔ سبدان نے اپنے لباس میں چھپے ہوئے سنہری خنجر کو نکال لیا۔ سبدان نے مزید قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ مندر میں فلک شگاف چیخیں گونج اٹھی۔ سبدان نے اپنے لباس میں چھپے ہوئے سنہری خنجر کو نکال لیا اور اختیار سے قدم اٹھانے لگا۔ یہ ایک خاص قسم کا جادو خنجر تھا جسے شیطانی سردار کے سینے میں اتارنا تھا۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو یقیناً وہ موت سے دو چار ہو جاتا۔ شیطانی سردار کی موت کے بعد دوسرے چیلوں پر بآسانی قابو پایا جا سکتا تھا۔ شیطانی سردار اپنی طاقت پر نازاں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ابلیسی طاقت اس کی حفاظت کرے گی۔ وہ مندر کے تہ خانے میں شباب و شراب کی محفل میں مصروف تھا جب اسے خبر ہوئی کہ سبدان اس کی موت بن کر اس کے سر پر آ پہنچا ہے۔
وہ دہشت زدہ سا ہو گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اپنی شکتیاں اسے یاد آ گئی تو اس کے بدے ہونٹوں پر پر اسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ گل پری بہت اداس اور خاموش تھی جب وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے اثرات تھے، جیسے وہ کسی چیز پر غور کر رہی ہو۔ کئی دن سے اسے ایک خواب مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ ایک بزرگ، ان کا چہرہ نہایت نورانی اور شخصیت پروکار اور روبدار ہے، وہ اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، گل پری بیٹا، فانی کی طلب مت کرو، اپنی اصل کو دیکھو، غیر کی محبت دل سے نکال کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر اپنے خدا کی طرف سے رحمت کی برسات دیکھو کیسے برستی ہے، اسے اپناؤ جو رب کی چاہت ہے، وہ تمہیں وہ عطا کر دے گا جو تمہاری چاہت ہے۔ اگر تم روحانی منزل تیزی سے طے کرنا چاہتی ہو تو یہ وظیفہ 2 روز تک مکمل کر لو، انشاءاللہ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ وہ بزرگ اسے وظیفہ بتا کر غائب ہو گئے تھے۔ ابھی بھی اس نے یہی خواب دیکھا تھا، وظیفہ اس سے یاد ہو چکا تھا۔ دل ہی دل میں وہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف چلتی۔ دوسری طرف شیطانی سردار اور اس کے چیلوں سے صفدان کی جنگ ہو گئی۔ صفدان اس کے چیلوں کو ختم کر کے شیطانی سردار کی طرف آگے بڑھا، مگر اسی لمحے شیطانی سردار نے کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری اور وہ وہی پتھر کا ہو گیا، مگر پھونک مارنے سے پہلے صفدان کے ہاتھ میں موجود خنجر اس نے شیطانی سردار کی طرف پھینک دیا، جو سیدھا اس کے دل کے مقام پر جا لگا اور شیطانی سردار بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ صفدان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر مرتے مرتے شیطانی سردار نے اس کو بھی پتھر کا بنا دیا تھا۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، مجھے آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔